السلام علیکم، میں اورام بلوچ اپنے بلوچ قوم سے مخاطب ہوں۔ بلوچستان کے علاقہ ڈغاری مارگٹ میں عید سے کچھ دن پہلے ایک افسوسناک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جس میں بانو اور احسان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اس ہجوم میں موجود افراد نے موت کو ایک کھیل، ایک میلہ، ایک تماشا بنایا ہوا تھا، اور سارے دردناک مناظر انہوں نے موبائل فونز میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی تمام تفصیلات جانتے ہوئے بھی میں شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی دشمن اور ان کے کارندے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ریاست یہی چاہتا ہے کہ بلوچ قوم ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کو خود ختم کرے۔ اس واقعے میں جو افراد شامل تھے، جنہوں نے یہ جرائم کیا، انسانیت سوز جو ویڈیو بنا کر، جو تماشا بنا کر بانو کے ہاتھ سے قرآن پاک انہوں نے چھین لیا۔ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر اس کے نام پر جھوٹ بولا ہے، اللہ پاک نے، قرآن پاک نے ان کو ان کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے، تو یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں اس ویڈیو کو سب شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پورے انٹرنیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے۔ بلوچ قوم بھرپور غم غصے کے اظہار کر رہا ہے، اور ہم اس کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، اور ایسے واقعات آئندہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کی روک تھام کے لیے بلوچ قوم کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا، ہمیں خود ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا۔ باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی اس بابت بول رہے ہیں، تو میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس واقعے کو پوری بلوچ قوم کے ساتھ منسلک نہیں کرے۔ بلوچ قوم شدت پسند نہیں ہے، بلوچ قوم جو اپنی سرزمین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، چاہے وہ مسلح جدوجہد ہو، چاہے وہ سیاسی جدوجہد ہو، وہ قومی بقا اور شناخت کے لیے بلوچ قوم بلوچ سرزمین کے وارث ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ ریاست پاکستان اس پر قابض ہے، مسلط ہے، اور جو بلوچ قوم کے ساتھ ریاست ظلم و جبر کر رہا ہے، ان کے بابت بھی آپ بولا کریں۔ جہاں تک جس طرح ان افراد نے، بانو کی فیملی نے اس کو غیرت کا نام دے کر بانو کو مار دیا، اور احسان پہلے سے وہاں موجود تھا، احسان کو بھی مار دیا، تو اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی اس واقعہ کے بابت بول رہے ہیں، لیکن جو ریاست پاکستان بلوچ قوم کے ساتھ ظلم و جبر کر رہا ہے، بلوچ عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے، بلوچ عورتوں کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند کیا گیا ہے، ماجبین کو بھی ریاست نے لاپتہ کیا ہے۔ 5 دن پہلے ان کو بائی کو ریاست نے جبرن لاپتہ کیا، تو اس کے بعد ماجبین کو بھی 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ ماجبین کے بابت کچھ پتہ نہیں کہ وہ ریاست کی کس خفیہ نامعلوم ٹارچر سیل میں کس طرح کی انسانیت سوز ٹارچر سہ رہی ہے، اس بابت بھی آپ لوگ بولے۔ بلوچ قوم کے ساتھ جو جبر کر رہا ہے، اصل مجرم، اصل جرائم کرنے والا ریاست پاکستان ہے۔ یہ جو چند افراد ہیں، ہم خود ان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے، یہ ڈغاری میں پیش آیا، اور اس کا مکمل تفصیلات میں اب نہیں بتا سکتی، کیونکہ ابھی اس میں ریاست پاکستان بھی کود پڑا ہے، تو سچائی سب کے سامنے آئے گی، اور ریاست اس کو مزید پیچیدہ اور سنگین بنائے گا۔ ریاست چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں بلوچ قومی تحریک کو نقصان دے، بلوچ قومی جوہد کو نقصان دے، اس کے لیے وہ مختلف پروپیگنڈے استعمال کر رہے ہیں، مختلف ہتھکنڈے اپنے پیلو ایجنٹس کے ذریعے، نمونوں کے ذریعے بہت کچھ کروا رہا ہے، جو آپ سب کے سامنے ہے، اور اس معاملے میں بھی وہ بہت کچھ کرے گا۔ میں بلوچ قوم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاست پاکستان سے کس طرح کا انصاف، جو ہمیں مار رہا ہے، جو ہمیں قتل کر رہا ہے، جب تک یہ ظالم ہم پر مسلط ہے، نہ ہم محفوظ ہے، نہ ہمارے ننگ ناموس محفوظ ہے، نہ سائل وسائل محفوظ ہے، نہ ہماری زندگیاں محفوظ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ جو نوٹس لینے کا کہہ رہا ہے، یہ تو خود ریاستی ایجنسیز کے ساتھ برابر شریک ہے، قتل و غارت میں، اغواکاری میں، ہمارے گھروں میں ریڈ لگا کر چوری ڈکیتی کرتے یہ لٹیرے، یہ چور، یہ استحصال کرنے والے، یہ تو سب شامل ہے۔ یہ کہاں انصاف دیں گے آپ کو؟ میں خود اس ریاست پر مانتی ہی نہیں، میں اس ریاست کو مانتی ہی نہیں، میں اس ریاست کی عدالتوں کو نہیں مانتی، آئین قانون کو مانتی نہیں، کیونکہ میں نے ان کی حقیقت دیکھ لی ہے، بھگت لی ہے، سب کچھ میرے سامنے ہے۔ جب آپ ریاست کی اصلیت دکھاتے ہو تو وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کو اٹھا نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، تو آپ کے گھر میں ہر چیز چوری کر کے مال غنیمت سمجھ کر اٹھا لیتے ہوئے، اور اپنا یہ فرض سمجھتے یہ چور ڈکیت۔
ان کا یہی کام ہے. ابھی اس معاملے کو بھی یہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سنگین بنائیں گے. ریاست چاہتا ہے بلوچ خود ایک دوسرے کو مارے، بلوچ قوم خود ایک دوسرے کو نقصان دے. ریاست کا کام اس سے آسان ہوگا. جابر کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، فرقے سے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے جو ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، وہ بھی اس ریاست کا حصہ ہے، وہ ہم میں سے نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں قبائل، نواب، سردار، میر ٹکری، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ ریاست کے لوگ ہیں. ریاست کی پشت پناہی میں، ریاست کی سرپرستی میں وہ کام کرتے ہیں. ایسے واقعات میں وہی لوگ، ریاست کی پشت پناہ لوگ، ریاست کی سرپرست جو ریاست ان کی کرتے، وہی اسلحے فراہم کرتے، وہی ہجوم کو گاڑیاں فراہم کرتے. وہی یہ چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہو تاکہ باقی معاملات جو بلوچستان میں قومی جدوجہد چل رہا ہے، ایک واقعہ کے جو معاملے کو وہ لوگ ہائی لائٹ کر کے دوسری چیزوں کو وہ پیچھے ہٹائے کچھ وقت کے لیے. ریاست ایسے کام بہت سے کر چکا ہے. اس معاملے کی میں خود مذمت کرتی ہوں، ان سب کو کرنا چاہیے، لیکن ریاست کی سازشوں کو بھی آپ لوگ جان لیں، آپ سمجھ لیں ریاست کیا کچھ کرنے والا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے. ان مجرموں کی سزا بلوچ قوم خود بائیڈن کو سزا دے، ان کا احتساب کرے. ریاست تو بھی اس معاملے کو اپنے انٹرسٹ، اپنے فائدے کے لیے جتنا ہو سکے گا استعمال کرے گا. اس کے کارندے اس کو لے کر بہت سے پروپاگنڈا کریں گے. اس کا شروع دن سے مجرم تھا، اسی وجہ سے تمام تفصیلات جانتے ہوئے بھی اس معاملے کی پیچیدگی اور اساس پن کو سمجھتے ہوئے میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہی، لیکن اتنا بتا رہی ہوں کہ بانو اور احسان ڈگاری سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں کو عید سے چند دن پہلے مار دیا گیا. جس ہجوم نے مارا انہوں نے خود ویڈیوز بنائے سارے مناظر کے اور خود پھیلائے، اور جو اب پورے بلوچستان میں سرکولیٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی اس بابت پوسٹ کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کرنی بھی چاہیے، لیکن بلوچستان میں جو سارے معاملات پاکستان کر رہا ہے، جو پاکستان کے زیر سرپرست ہو رہے ہیں، ان کی بھی آپ مذمت کریں. جب تک کینسر کو آپ نہیں کاٹیں گے تو پورا بدن میں وہ بیماری پھیلے گا. کینسر ریاست پاکستان ہے، ہمیں اس کینسر سے نجات چاہیے اور ہم اس سے نجات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. بلوچستان جنگ زدہ علاقہ ہے اور بلوچ قوم اپنی قومی شناخت اور بقا کے لیے جنگ کر رہا ہے. جب ہم اس سے نجات پائیں گے ظالم، جابر، قابض، آبادکار سے، تو ہمارے سارے معاملے صحیح ہوں گے. بلوچ قوم کے مردوں نے بہت زیادہ اپنی عورتوں کو عزت دی ہے، برابری کی بنیاد پر دی ہے، جو آپ سب کے سامنے ہے. بلوچ قوم میں بلوچ عورتوں کی کردار آپ سب دیکھ سکتے ہیں. بلوچ قوم میں بلوچ عورتوں کو برابر حقوق دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ظلم کرنے والے ہمارے مرد نہیں، ریاست پاکستان ہے ہمارے ساتھ. جو اور ہم عورتوں، بچوں، بزرگوں، بوڑھوں سب کے ساتھ جو ظلم، جبر، نسل کشی کر رہا ہے وہ ریاست ہے. ہمیں اپنے مردوں سے کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ریاست کے ہاتھوں ظلم و جبر کا شکار ہے اور اذیت سہ رہے ہیں. زندانوں میں ٹارچر سہ رہے ہیں، مسخ شدہ لاش بن رہے ہیں، ان کی آنکھیں نکال رہے ہیں، ان کو لاپتہ کر کے ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں. ہمارا اصل دشمن ریاست ہے. آپ سب اس چیز کو سمجھے، اس بات کو سمجھے اور خدا را خود سے کہانیاں نہیں بنائیں. آپ لوگوں کو بانو اور احسان کی بابت مکمل حقیقت نہیں پتا. میں جانتی ہوں اس وقت سب کا دل تکلیف میں ہے، یہ دل دلانے والے مناظر ہے. کوئی بتا رہا ہے کپل ہے، کوئی بتا رہا ہے وہ جو شادی شدہ جوڑا ہے، اور کوئی یہ زندہ جیتے جاگتے انسان تھے، کوئی کہانی نہیں تھی. ان کے اوپر خود سے باتیں نہیں کرے. آپ لوگوں کو سچائی نہیں پتا. میں یہاں پر ایسے ہزار پوسٹ، ایسے ہزار ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، ہر کوئی خود سے کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ بول رہا ہے، جبکہ آپ لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے. سچائی سامنے آئے گی، کیونکہ ابھی اس میں کود پڑے گئے سب وہ قوتیں، تو وہ اس کو مزید پیچیدہ بنا کر پیش کریں گے. وہ آپ لوگ انتظار کریں. خود سے کہانی نہیں بنائیں، خود سے آپ ان کے اوپر باتیں نہیں کریں. آپ کو اب تک کچھ بھی نہیں پتا. ایسے معاملات کی مذمت کرنا ہم سب کی حق ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، تاکہ آئندہ ایسے انسانیت سوز گنہوں کام نہیں ہو، اور ایسے درندے وحشی جو مار کر خون سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں اور فخر سے ویڈیو، یہ سارے مناظر فلم بنا رہے ہیں. ریاست کی ایسے ظلم جبر کی ویڈیوز نہیں بنتے نا، اسی لیے وہاں پر غیرت نہیں جاگتی.
وہاں پر غیرت جاگنی چاہیے. جو آپ کا اصل دشمن ہے، جو سب کچھ کروا رہا ہے، جو چاہتا ہے یہی ہے. خدا را آپ ریاست کی سازش کو سمجھے، اور جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کا انتصاب بلوچ قوم کو خود کرنا چاہیے. اس ریاست سے آپ توقع صرف موت کا رکھیں. یہ صرف اغوا کر سکتے ہیں، لاپتہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، چوری ڈکیتی کر سکتے ہیں، یہ لٹیری استحصال کرنے والے. باقی بلوچ قوم کو ان معاملات کو خود دیکھنا چاہیے. شکریہ.